جگہ قسمیں کھائی ہیں پروردگار نے رات کی. قرآن میں 6 جگہ قسمیں کھائی ہیں اور 3 جگہ جو قسمیں کھائی ہیں وہ کھائی ہیں ڈھانپ لینے والی راتوں کی. 6 جگہ رات کی قسم کہ جب وہ ڈھانپ لے. رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا لے. رات کی قسم جب وہ چلنے لگے. کیونکہ منظر کشی بی بی زینب نے جو کی ہے مولا ابو الفضل عباس کے چلنے کی اور بیٹھنے کی. قرآن میں ہے کہ رات کی قسم جب وہ چلنے لگے اور رات کی قسم کہ جب وہ پیچھے ہٹنے لگے. اور رات کی قسم. اچھا ایک لیل کے ساتھ یسرا بھی لگایا ہے. یسرا کا مطلب ہے سیر کرانے والی رات. اور رات کی قسم جب جس رات کو سیر کرائی گئی ہو تو سلام ہے اس مالک پر جس نے اپنے محبوب کو راتوں میں سیر کرائی. قرآن بتاتا ہے کہ 2 طرح کی معراج ہے. ایک معراج وہ ہے کہ جس میں محبوب کو اوپر لے جایا گیا. ایک معراج جو زمین سے آسمان تک. ایک معراج وہ ہے, ایک عشق وہ ہے کہ معشوق کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا. 2 معراج ہیں, ایک زمین سے آسمان تک, ایک آسمان سے زمین تک. زمین سے آسمان والی معراج محمد کی معراج. پہلی معراج زمین سے آسمان تک والی محمد کی معراج. دوسری معراج کہ جب معشوق سینہ چیر کر نیچے آیا کہ حسین اپنا امتحان روک لے. ایسا کوئی نہیں جو حسین کا امتحان لے سوائے حسین کے. حسین اپنا امتحان روک لے. یہ جملہ بہت بعد میں پڑھنا تھا لیکن ابھی پڑھ دیا. ایک معراج جو آسمان تک, ایک معراج جو زمین تک. آسمان والی معراج میں جو سواری تھی وہ تھی براق. اور حسین کی معراج میں جو سواری تھی وہ تھی مرتجس. جبروت پر جا کر براق نے اپنے قدم ٹیک کر کہا تھا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور مرتجز نے ٹانپے مار کر کہا تھا مولا میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے آج تک اور آج سے ظہور قائم تک براق کی شبی نہیں نکالی جاتی. نکالی جائے گی تو مرتجز کی شبی نکالی جائے گی تو مرتجز کی شبی. معراج. اچھا ایک آسان سی بات سب نے سنی ہوئی ہے. ایک کائنات کا نمازی سجدے میں تھا کیا کہنے, اور معصوم پشت پر سوار ہو گیا. کون جانے کیا یہ نانا اور نواسے کا پیار تھا. عقلوں کو کھولو, ذہنوں کو بیدار کرو اور دیکھو کہ اس میں راز کیا ہے. میں بات کر رہا تھا معراج کی, تو جس میں وہ صاحب نماز تھا وہ رکن تھا سجدہ, اور سجدہ ہے نماز کے ارکانوں کی معراج.
سجدہ ہے نمازوں کے ارکان کی معراج، کیوں؟ کیونکہ اس معراج میں بندہ اپنے مالک سے بلا فصل ہو جاتا ہے، اور بلا فصل کیوں نہ ہو، جب قائم کے قدموں پہ سر ہوتا ہے تو کون سا فاصلہ ہے جو مالک کے اور بندے کے فاصلے کے درمیان ہے؟ کیا کہہ رہے جو قائم کے قدموں پہ سجدہ کرتے سبحان ہیں، اللہ سبحان اللہ، تو کون سا ایسا فاصلہ ہے جو مالک کے اور بندے کے بیچ میں ہے؟ وہاں مالک کہتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو میں اپنے پردے ہٹا دیتا ہوں۔ کیا کہنے، یہ عام بندے کی بات ہو رہی ہے۔ اب سجدہ ہے ارکان کی معراج، جو نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج۔ دو معراجیں ہو گئی، سجدہ ارکان کی معراج، نماز مومن کی معراج، اور جو سجدے میں تھا وہ صاحب معراج، اور جس کی عبادت میں تھا وہ معراجوں کا مالک۔ اب تو عقل کھولو، اپنے ذہن کھولو، چار معراجیں نیچے ہیں، حسین پشت پر سوار ہے۔ چار معراجیں نیچے ہیں، حسین پشت پر سوار ہے۔ معراجوں کی معراج حسین سے ہے۔ مقصر ملا عزاداری کو نمازوں سے لڑواتا ہے۔ تو دیکھ کہ محمد نے کیا کیا، اور محمد کبھی کوئی کام خود سے نہیں کرتے۔ تو اب یہ مت دیکھ کہ محمد نے کیا کیا، اب یہ دیکھ کہ اس نے کیا کروایا، اس نے کیا کروایا۔ محمد سجدے میں صاحب معراج، وہ معراجوں کا مالک جس کی عبادت ہو رہی تھی۔ حسین ہر معراج کے اوپر، ایک معراج میں محمد تھے اور پردے کے پیچھے علی تھے۔ یہی معراج تھی نا؟ نہیں تو ہاتھوں والا اللہ تو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ والے ہاتھ ضرور دیکھے۔ پردے کے پیچھے جو ہاتھ آیا، انگوٹھی علی کی تھی، یہ تھے محمد کے علی۔ اب ہے حسین کی معراج جو ہو رہی ہے کربلا میں، حسین کے